کہ ایسڈ پیپٹک ڈیزیز یہ ہوتی کیا ہے اور ہمارا جو نظام انہضام ہے اس کے کون کون سے اعضاء کو متاثر کر سکتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین. جیسے نام سے ظاہر ہے ایسڈ پیپٹک ڈیزیز تو بیماری ہو گئی، اور ایسڈ مینس تیزاب، اور پیپسڈ جو پیپٹک والا ایشو ہے اس میں کچھ اور انزائم جو سٹمک کے ہوتے ہیں وہ ان سے مراد ہے. ہمارے جب ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں تو معدے میں پہنچتا ہے. اب اس ایک اور اس کا جو ڈائجسشن والا پروسیس ہے، معدہ جو ہے نا وہ سٹوریج کا کام کرتا ہے، مکسنگ کا کام کرتا ہے، اور ڈائجسشن والا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایون جب نوالا معدے میں نہیں بھی پہنچتا تو کچھ سیکریشن بننی شروع ہو جاتی ہے بائی دا سائٹ آف فوڈ، جیسے ہم دیکھتے ہیں. پھر ناک کے قریب لاتے ہوئے سونگ جو اس کا ایک ٹیسٹ پھر زبان سے آ جاتا ہے، اینڈ دین ایوری تھنگ، اینڈ دین بائی ورچو آف بینگ پریزنٹ ان دی اسٹمک، اس سے جو ہے نا یہ سیکریشنز شروع ہو جاتی ہے. جس میں تیزاب ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے مینلی، اور یہ انزائمس ہیں، تو یہ شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ شروع ہونے کا عمل جو ہے نا یہ سوچ کے ساتھ ہے، بائی دی جیسے منہ میں پانی آنا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ اسی کے ساتھ یہ لعاب شروع ہو دیکھنے ہیں شکل کیسی ہے، خوشبو کیسے کھانے کی آ رہی ہے، اسی طرح سے اس کا ٹیسٹ جب زبان پہ آتا ہے، اور پھر معدے میں جب تو اس کا مطلب ہے کہ معدہ پھر تیار کر رہا ہوتا ہے تیار اپنے آپ کو پہلے سے مزیدار کھانا آنے والا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ نارملی یہ شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے یہ جو مکسنگ اور چیزیں ہوتی ہیں یہ ضروری ہے، اور یہ کچھ چیزوں کو ڈی نیچر کر دیتی ہے. آگے جو پروسیس جاتا ہے، اچھا پھر ہم ہر وقت تو نہیں کھا رہے ہوتے، اور ہمارے انٹسٹائن کی جو کیپیسٹی ہے ڈائجسشن کی اور ایبزارپشن کی، یہ ایک لمیٹڈ ہے. تو یہ ہم کھا لیتے ہیں، پھر وہ نیکسٹ فیو آورس یہ آہستہ آہستہ مکس ہو کے ایک بالکل جیسے قائم جیسے ہم پیوری کہتے ہیں، اس جیسا پیسٹ لائک مٹیریل سلو محلول سا بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی اس طرح بن جاتا ہے، اور وہ آگے جاتا ہے اسمال انٹسٹائن میں. مزید اس میں ڈائجسشن ہوتی ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس میں چینج کر کے، جیسے اگر ہم نے سپوز مینگو کھایا ہے تو اس سے پہلے فروٹ شوگرز یا اس طرح باقی جو چیزیں ہیں وہ نکلیں گی، پھر وہ جا کے گلوکوز یا فرکٹوز کے لیول تک جائے گی، اس کے بعد وہ ایبزارب ہو سکتی ہے. تو یہ سارے پروسیس کو جو ہضم ہونے کے اس کے لیے یہ تیزاب اور پلس دوسرے انزائم ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تیزاب تو بڑی ایک خطرناک چیز ہے، اور اس کا جو ایکشن ہے وہ کوروسیو ہوتا ہے، جس بھی چیز کے اوپر لگتا ہے اس کو گلا دیتا ہے. تو یہ کیا میکنزم ہے کہ معدے کے اندر تیزاب بھی پیدا ہو رہا ہے اور معدہ صحیح سلامت رہتا ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ سکن کے سوال اوپر گرے تو سکن جلا دیتا ہے، وہاں سے اڑا دیتا ہے سکن کو، لیکن معدے کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ تیزاب بن رہا ہے، تو معدے کو کیوں نہیں وہ کھا جاتا، کیوں نہیں ختم کر دیتا؟ یہ بالکل آپ نے بہت انٹرسٹنگ سوال ان دیٹ سینس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی جو لائننگ ہے اس کو اس طرح بنایا ہوا ہے کہ وہ ریزسٹنٹ ہے، اور پھر ایسے ایک اور میوکس لیئر اس پہ آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، صرف اس کو سیکریٹ کر کے لیمن میں لے آتے ہیں، تو ایک پروٹیکٹیو فلم بن جاتا ہے، ایک حفاظتی حصار ہے اندر. اب اگر یہ حفاظتی حصار کم ہو جائے، یا ہم ایسی کچھ دوائیاں یا چیزیں لے لیں جو معدے کے لائننگ کو ڈیمیج کریں، تو پھر ہمیں پریشانی شروع ہو جاتی. یا اگر ایسڈ جتنا یہ نیوٹرلائی اپنے آپ کو بچا سکتے اس سے زیادہ بننے لگے تب بھی پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس طرح ہی اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے. اس کا مطلب قدرت نے بندوبست کیا ہوا ہے بچانے کا. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ڈسپیپسیا یا جو تیزابیت ہو جاتی ہے لوگوں کو، یہ مختلف کن کن شکلوں میں مریض کے اندر نمودار ہو رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ہم ڈسپیپسیا کا مطلب ہے کہ خوراک جو پیٹ کا اوپری والا حصہ ہے اس میں درد ہے، ڈسکمفرٹ ہے، پھول جانا ہے، یا متلی سی ہو جانا ہے، یا تیزابیت جس کو ہم جلن کہتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک چیز جو اگر ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ اس کو بدہضمی کہتے ہیں، کچھ گیسٹرک کہتے ہیں، کچھ اس کو انڈائجیشن، مختلف نام دیتے. اسی طرح سے یہ سب جو ڈسپیپسیا والا لفظ ہے یہ اس کو انکمپس کرتا ہے. یعنی اس کا اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہے تو یہ اس کا اور اس کا تعلق خوراک سے ہوتا ہے. یعنی یا خالی پیٹ ہمیں ہو رہا ہوتا ہے، یا ڈیورنگ دی ایکٹ آف سوالونگ، اور جو ہم کھانا کھا لیتے ہیں جب معدے میں پہنچتا ہے، یا اس کے
کچھ منٹ کچھ گھنٹوں بعد شروع ہوتا ہے.